چند صاحب اسٹریٹ کیبنٹ کی یہ جو حالیہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، آپ نے اس میں بہت کسان کا کیس لڑا، 50 روپے لے کے بس پھر آپ اٹھ کے آ گئے اور پھر آپ نے کسی کو اشارتاً کہا بھی کہ پرائم منسٹر صاحب پھر یہ مافیا دوبارہ جیت گیا۔ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو، پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مہنگائی ہوگی، آٹا مہنگا ہو جائے گا گندم کی قیمت مہنگی ہونے سے۔ اس میں پی ایم کو پھر بہت سارے وزراء نے بھی یہ رائے دی کہ جی فوراً مہنگائی آ جائے گی اور ہم اتنا اچھا ہم اس وقت ہمارا جو فائنینشیل انڈیکیٹر ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں، مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم تھوڑا سا ڈیفینسو ہیں، تو ہم اور ڈیفینسو اپوزیشن کو ایک اور موقع ملے گا کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا۔ میرا اس میں اختلاف، میری رائے یہ تھی کہ یہ جو قیمت ہم بڑھا رہے ہیں یہ اگلے سال کے لیے بڑھا رہے ہیں، یہ اس ابھی کاشت ہوگی تو اگر اس میں مقامی قیمت پہ ابھی تو آلریڈی گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے فلور ملز کو، نیچے دکانداروں تک گورنمنٹ ایک خریدی ہوئی گندم سبسڈی کی بنیاد پہ جس میں اربوں روپیہ سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور وہ تاکہ آٹا سستا ملے، تو ابھی فرق نہیں پڑے گا۔ گندم بڑھانے سے کاشت کا رقبہ بڑھ جائے گا، زیادہ کاشت ہوگی، لوگوں کو کسان کو ایک پروفیٹیبل ایک فصل نہیں مل جائے گی۔ جس طرح ابھی گنا ہے ایک پروفیٹیبل فصل ہے، گنا لگایا جاتا ہے، اور گنے کا بینیفیشری کون ہے؟ ملک نہیں ہے بینیفیشری اس کا شوگر مل ایسوسیشن بینیفیشری ہے، اس کے بڑے ٹائکون پولیٹیکل فیملیز، عوام بینیفیشری نہیں ہے۔ عوام دیکھیں، عوام کو تو چینی پھر مہنگی مل گئی۔ صحیح، ٹھیک۔ عوام کو چینی جو گنے کی قیمت ہے وہ 56 روپے چینی کے حساب سے ملی ہے۔ چینی کی قیمت 56 روپے یا 60 روپے ہونی چاہیے تھی، 180 روپے من گنا تھا، تو وہ اس میں اور بہت ساری چیزیں، اس میں مالٹ، اس میں کمپوزیشن دیکھیں نا، اس میں کیا بہت کچھ نکل سکتا ہے، گنے کے راس ہے، بہت چیزیں، تو پھر عوام کو تو فائدہ نہ ہوا اس گنے کی قیمت کا۔ 200 روپے گنے کی قیمت ہوئی، اس وقت چینی کی قیمت 56 سے 100 روپے تک پہنچ گئی، کہنے والے تو 110 115 بھی کہتے ہیں، ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے پھر چینی کی، پھر دوسری چیز ہے آپ فری اکانومی کہتے ہیں جی، ہمارے بہت سارے ہماری جو اکنامک ٹیم ہے نا جی، وہ فری ٹریڈ اکانومی، کاٹن کی سپورٹ پرائس نہیں مقرر کرنے دیتے بہت سارے وزراء، تو حال دیکھ لیں کہاں پہ چلے گی کاٹن کی سپورٹ پرائس۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کسان کاشت کرے کاٹن، اور اگر کاٹن شروع ہو جائے گی، گندم شروع ہو جائے گی، نقصان کس کو ہوگا؟ شوگر مافیا کا نقصان تو ہوگا۔ اب تو آپ کی ٹیکسٹائل ملز یان امپورٹ کر کے ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنا کے بھیج رہے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ کاٹن، ایک طبقہ ہے، یہ شوگر ملز والوں کو کس نے اجازت دی؟ ایک طبقہ ہے جو ہر حکومت میں ہے، جو نہ کاٹن کو ترقی کرنے دے رہا ہے، نہ گندم کو ترقی کرنے دے رہا ہے، نہ سویا بین کو، نہ آلیو آئل کو، ایسی چیزیں جو لوکل، نہ دالیں جس کا امپورٹ پہ انحصار کم ہو، تاکہ وہ چیزیں اور فصلیں آ جائیں، زمیندار کے لیے بھی آ جائیں، کنزیومر کو بھی سستی ملیں، جو بھی ہم ڈالروں کی صورت میں لاتے ہیں اور روپوں میں آ کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ تجارت مافیا اور صنعت کار مافیا، یہ پرائم منسٹر کے لیفٹ رائٹ زیادہ کلوز ہے؟ مطلب کسان لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، زمیندار لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کیبنٹ میں۔ یار زمیندار کتنے ہیں؟ زمیندار بہت تھوڑے ہیں، ووٹ شاہ محمود قریشی اور ووٹ تھوڑے لے کے آتے ہیں زمیندار، فخر امام صاحب، میری بات سنیں، ووٹ تھوڑے سارے لے کے، خسرو بختیار صاحب زمیندار ہیں کہ صنعت کار؟ نہیں صنعت کار ہے، میں زمیندار میں نہیں سمجھتا، مافیا سے تعلق ہے، زمیندار صرف وہ ہے جو کسان، جو اس کو پتہ ہے کہ اس کی فصلیں، اس جو اپنی زمینوں پہ پھیرا لگاتا ہے جاتا ہے، جس کا سورس آف انکم صرف کاشتکاری ہے، میں اس کو فارمر سمجھتا ہوں۔ اب دوسرے بزنسز ہوں تو وہ کاشتکار نہیں ہوتا، پھر صحیح، وہ پھر اس کو دوسرے بزنس پیارے ہوتے ہیں، جہاں سے اس کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے اس کو ڈالر مل رہے ہوتے ہیں، جہاں سے اس کو ٹیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، جہاں سے اس کا بڑا کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ گندم سے یا مالٹے سے یا آم سے ٹیٹیاں نہیں لگتی ہوتی۔ گلوب پہ جب ہم دیکھتے تھے تو پاکستان فوڈ باسکٹ ہوتا تھا، گندم ہوتی تھی، دیکھیں ابھی بھی اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے نا، ایگرو بیس اکانومی پہ ترقی ہو سکتی ہے، باقی سارا زور لگا لیں آپ، آئی پیز لگا لیں، آئی پی پیز مافیا آپ کو لوٹے گا، آپ بڑے بڑے رینٹل پاور پہ آ جائیں، آپ شوگر ملیں لگا لیں، جو مرضی کر لیں، کسان کو جب آپ اسمال انڈسٹری کے لیے بجلی کم سستی کر دی تو یہ کسانوں کے لیے کیوں نہیں؟ زراعت کو بھی انڈسٹری ڈکلیئر ہونا چاہیے نا، یہی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ زراعت کو بھی انڈسٹری ڈکلیئر کر دیں۔ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، اور کون کرے گا؟ ندیم افضل جنگ کی آواز کتنی پر اثر ہے اپنی؟ نہیں، میری کمزور آواز ہے۔ تو آپ کیوں نہیں لوگوں کو ساتھ ملا کر پرائم منسٹر کو یہ کیوں نہیں آپ، مطلب یہ کہ اس میں کوئی پاکستان مخالف تو چیز کوئی نہیں؟ شاید میں کنوینس نہیں کر پا رہا، اور بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، فخر امام صاحب ہیں، شبیر قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب بھی بولتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بولنے والے، ہمارے ایم این ایز میجارٹی ایگریکلچرسٹ، لیکن انڈسٹریل مافیا اور تجارت مافیا جو ہے وہ زیادہ پریویل کر جاتا ہے۔ وہ مافیا انگریزی اچھی بولتا ہے، ٹائیاں لگا کے آ جاتے ہیں، وہ ذرا زیادہ
ان کو وہ بریفنگ جو وہ لگاتے ہیں پاور پوائنٹ کے اوپر جو بریفنگ وہ سیمز ٹو بی ڈن دس اینڈ دیٹ اینڈ وہ اچھا پرائم منسٹر صاحب مطلب ان کی بات بڑا نہیں میں پرائم منسٹر کی بات نہیں کر میں ہر دور کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہر دور میں ہر دور میں ٹائکون بزنس ٹائکون پراپرٹی ٹائکونز یہ بھاری ہوتے ہیں. ٹائکونز بھاری ہوتے ہیں. یہ رولنگ کلب کا ایک مین پہیا ہوتے ہیں. زمیندار ایک رولنگ کلب اس ملک میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون ہے اس میں شامل. یہ ساری یہ طبقاتی جنگ ہے بھائی جان, کوئی مانے یا نہ مانے. چند صاحب غریب کسان اگر یہ اپنی فصل نہیں اگا پائے گا تو وہ تو پھر پراپرٹی ٹائکونز کو زمینیں بیچے گا اور یہ پورا پاکستان کنکریٹ نظر آئے گا اوپر سے, جو پرائم منسٹر کو پسند نہیں ہے. ضمیر بھائی 70% لوگ دیہاتوں سے منسلک ہے, دیہاتوں زرعی اکانومی کے ساتھ منسلک ہیں. لوگ زراعت چھوڑ رہے ہیں. آپ یقین جانے 5 ایکڑ 10 ایکڑ کا مالک کا بچہ وہ اس کی بیٹی بیمار ہو جائے یا بیٹا 10 جماعتیں یا 12 جماعتیں پڑھ جائے تو وہ کہتا ہے مجھے شہر میں نیب قاصد کروا دو, کیمرہ مین بھرتی کروا دو, ڈرائیور کروا دو, میرے سے زراعت نہیں ہوتی. کیونکہ زراعت میں اس کو بچت کوئی نہیں ہے. زراعت میں تو بیچارہ وہ نہ بیٹی کی شادی کر سکتا ہے, نہ اچھا علاج کروا سکتا ہے, کوالٹی آف لائف کوئی نہیں ہے اس کی. اس کے پاس تو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بن جائے گا. فوڈ سیکیورٹی کا بالکل اگر دھیان نہ دیا تو بنے گا, کیونکہ سارا اگر ملک کنکریٹ بن جائے گا اور ہمارے کھیت کھلیان ہرے بھرے نظر دیکھیں ہم ایم سی اسکیم دے رہے ہیں, کنسٹرکشن پہ دے رہے ہیں, اس میں سیمنٹ کو بھی ملتی ہے, سریے کو بھی ملتی ہے, جو چیز شامل ہوتی ہے, پراپرٹی کو بھی دے رہے ہیں. زرعی زمینوں پہ بنی جا رہی ہیں سوسائٹیاں, اس پہ ہم نے ایم سی دی. ہم نے کب ایم سی دی ہے زراعت کے اوپر؟ ہم نے کب کسان کو کب پیکج دیا ہے 300 ارب کا پیکج. آپ بھی پرائم منسٹر صاحب نے صوبوں کے ذریعے 300 ارب کا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے جو ایگریکلچر کے اوپر. کسانوں کو مار تو پڑی ہے نا, پیکج نہیں دیا تو. دیکھو کسان کو کرونا کی وجہ سے مار پڑی, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے مار پڑی. کرونا میں جس طرح کرونا میں باقی انڈسٹری باقی چیزیں ہوئیں, کسان بھی ہوا. کلائمیٹ چینج کی بڑی مار پڑی, موسمی تبدیلی کی. گندم کی کاشت کیوں کم ہوئی؟ اس میں موسمی تبدیلی. پھر بیماریاں آ گئی, ایسی بیماریاں گئی. پیسٹیسائیڈ ہماری اصلی نہیں ہے, کھاد ہماری ٹھیک نہیں ہے, پانی کا ہمارا مسئلہ ہے, پانی شارٹ ہو گیا ہے, زمینیں کڑوی ہو گئی ہیں, نیچے زیر زمین پانی خراب ہو گیا ہے, اور لیبر بڑی مہنگی ہو گئی ہے. لیبر اور اوپر سے حکومت کی طرف سے اس طرف دھیان نہیں ہے. نہیں, حکومت کا دھیان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہماری بیوروکریسی اور ہمارا وہ جو مافیا, جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مافیا چینی کی, وہی مافیا اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, ہمارے ڈیسیژن میکنگ کے لوگ شامل ہیں اس میں. کسان بیچارہ وہ کسان زراعت کو پس رہا ہے, صرف کسان نہیں, زراعت, اور آپ کو خدا نہ خواستہ ہر چیز امپورٹ کرنی پڑے گی. فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.